گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں، ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور یہ آخری شعر آج سے 350 سال پہلے لکھا ہوا، مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا پسند ہے اور کتنی بلند سبحان اللہ آپ کہتے ہیں کہ ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ رحمت رحمت وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے۔ ایک شخص تھا، سفر کر رہے تھے، تمام خاندان ایک کشتی میں سمندر پر سفر کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 4 مہینے 4-6 ماہ کا، روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی ساتھ تھا۔ سمندر میں طوفان آیا اور اس طوفان میں سب بہہ گئے، بچ گیا تو وہ بچہ بچ گیا جس کی عمر 4 ماہ تھی، وہ بچہ بچ گیا، سارے ڈوب گئے۔ وہ جو کشتی ٹوٹ گئی تھی، جہاز ٹوٹ گیا تھا، اسی کی لکڑی کا تختہ اسے پانی کی لہروں پر بہاتا ہوا ایک جنگل میں پھینک گیا۔ اس جنگل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ راتوں رات اللہ رب العزت نے وہاں پر ایک انار کا درخت پیدا فرمایا، راتوں رات انار کا درخت پیدا فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام کی آمد پچھلی امتوں کا ایک شخص تھا، حضور کی آمد سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے راتوں رات ایک انار کا درخت پیدا فرمایا۔ وہ درخت راتوں رات لگا، راتوں رات بڑھا، راتوں رات اس پر پھل لگا، راتوں رات وہ پھل ٹوٹا اور انار کے قطرے اس بچے کے حلق میں جانے لگے۔ ساری زندگی اسی طرح پانی کا ایک میٹھا چشمہ جاری فرما دیا، ساری زندگی اسی طرح گزاری، انار کھاتا، پانی کے چشمے سے پانی پیتا، رب کی عبادت ساری زندگی کرتا رہا۔ ساری زندگی نہ جھوٹ بولا، نہ کسی کو فریب دیا، نہ کوئی منافقت کی، نہ کوئی دھوکہ دیا۔ دن کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا، رات ہوتی تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا، ہمہ وقت رب کی عبادت کرتا رہتا۔ 400 سال عمر پائی، کتنے 400 ایئرز عمر پائی، ساری عمر اللہ کی عبادت کرتا رہا، ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارا۔ 400 سال جب عمر گزر گئی اور ساری زندگی عبادت ہے، عبادت سے، سجدوں سے، نیک اعمال سے، کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اس کی، وہاں پر کوئی دوسرا انسان ہی نہیں آیا، اس نے ہمہ وقت رب کی عبادت کی۔ بالآخر اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا تمہارا وقت آ گیا ہے، رب نے تمہیں بلایا ہے، اب تمہارا آخری لمحات ہیں، تمہیں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ یا رب العالمین، میں نے ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دی ہے، بس اتنی التجا کرتا ہوں کہ جب میری روح قبض کی جائے تو میں اس وقت بھی تیری بارگاہ میں سجدے میں ہوں، بس اتنی التجا میری قبول کر لے۔ رب نے اتنی مہلت عطا کر دی، وضو کر کے آیا، تازہ سجدے میں تھا کہ روح قبض کر لی گئی، سجدے میں تھا، روح قبض ہو گئی۔ اب روح تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لی تھی، جسم کو انسان دفنائیں گے، وہاں کوئی انسان ہوتا تو دفناتا، کوئی انسان نہیں تھا۔ جبریل امین کا جملہ سنیے، جبریل امین آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں آسمانوں سے آتے ہوئے بھی اس اللہ کے نیک بندے کو آتے ہوئے بھی سجدے میں دیکھتا ہوں، جاتے ہوئے بھی سجدے میں دیکھتا ہوں، ہمہ وقت اس کی زیارت کرتا ہوں، وہ سجدے میں ہے، اس کا جسم آج تک۔ آقا علیہ السلام سے یہ عرض کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا جب سب کے اعمال پیش کیے جائیں گے، یہ بندہ بھی حاضر ہوگا، رب فرمائے گا کہ فرشتوں اسے میری رحمت سے جنت میں داخل فرما دو، اسے میری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ عرض کرے گا کہ مولا 400 سال تیری عبادت کی ہے، کوئی بدعمالی نہیں کی، کوئی برا عمل نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، کوئی فریب نہیں کیا، ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے، پھر بھی تیری رحمت سے جنت میں، پھر بھی تیری رحمت سے جنت میں۔ رب فرمائے گا فرشتوں اسے چھوڑ دو اور ترازو لایا جائے، میزان لائی جائے، اور میزان کے ایک پلے پر اس کی ساری زندگی کے اعمال رکھے جائیں، اور دوسرے پلے پر ساری زندگی کا رزق نہیں بلکہ وہ انار کا پہلا قطرہ جو اس کے منہ میں ٹپکایا گیا تھا، وہ انار کا قطرہ رکھا جائے۔ مخلوق دیکھے گی وہ ساری زندگی کے اعمال کم پڑ جائیں گے، وہ انار کا ایک قطرہ بھاری ہو جائے گا۔ اب فرمائے گا کہ فرشتوں اسے لے جاؤ، اور اس کے اعمال، یہ میرا عدل چاہتا تھا، عدل چاہتا تھا، میرے عدل کے نتیجے میں اسے دوزخ میں ڈال دو، کہ میرا عدل چاہتا تھا اسے میرے عدل کے نتیجے میں اب دوزخ میں ڈالو۔ عرض کرے گا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تو مجھے میری اپنی رحمت عطا فرما دے۔ رب فرمائے گا کہ اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کیا جائے۔ سوال یہ ہے، جملہ آپ سنیے، عقیدے کی بات، میں آپ کو اشعار بھی سناؤں گا، جو سننا چاہیں گے سناؤں گا، لیکن یہ عقیدہ ساتھ لے کر جائیے۔ وہ رحمت ہے کیا کہ جس کے توفیق ایک دوزخی جنتی ہو جاتا ہے، اور رحمت کیا چیز ہے کہ جنتی ہو اس رحمت سے محروم ہو جائے تو دوزخی ہو جاتا ہے۔ وہ رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت، رب کی رحمت کیا شے ہے کہ جس سے دوزخی جنتی ہو جاتا ہے، اور جنتی ہو اور رحمت سے محروم ہو جائے تو وہی جنتی نہیں رہتا بلکہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کی رحمت کیا چیز ہے؟ وہ رحمت کیا ہے؟ سننا چاہتے ہو؟ ہال والوں، اوپر والوں، آقا کے دیوانوں، سننا چاہتے ہو تو سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا کہ وہ رب کی رحمت کیا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا وہ رحمت محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے، جس کو یہ ذات کا عرفان مل گیا، دامن مصطفیٰ مل گیا، خدا کی قسم وہ دوزخی ہو دامن مصطفیٰ مل جائے جنتی ہو جاتا ہے، اور جس سے اعمال بے شمار ہوں دامن مصطفیٰ سے محروم ہو جائے، دامن مصطفیٰ سے محروم ہو جائے، اعمال کتنے بھی ہوں جنت میں داخل نہیں ہوگا، دوزخی رہے گا۔ ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، الحمدللہ